اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے عمران خان صاحب خود اپنے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کو خود ہی وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، ایف بی آر، ایف آئی اے. اور اس دفعہ مزے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے تو اسپیشل ٹریٹمنٹ تھی، اس میں آئی ایس آئی بھی تھی اور ایم آئی بھی تھی. اس دفعہ انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑا ذرا معاملہ اس طرح کا رکھا ہے کہ خالی جو ہے وہ ایف بی آر ہے اور ایس سی سی پی ہے اور ایک آدھ کوئی اور ادارہ ہے، ایف آئی اے. دیٹس وائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر کہ اس قسم آپ کو اس سچویشن تک عمران خان لے گیا تھا گھسیٹ کے، آپ لوگ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ آپ کو عدالت میں لے گئے، آپ کو سڑکوں پہ لے گئے، آپ کو سپریم کورٹ میں لے گئے، وہاں سے کمیشن بنوا دیا. کیا یہ ساری طاقت اور قدرت آپ لوگ رکھتے ہیں کہ ایسا ہی جذبے کے ساتھ ان کو آپ اسی جگہ پہ گھسیٹ کے لے جائیں جہاں پہ یہ آپ کو لے گئے تھے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ احتساب اس طرح کے قانون کے دائرے میں رہ کے ہم ان کا احتساب تو ضرور کریں گے. ہم اس کے اوپر لائے عمل ابھی بنا رہے ہیں، کوئی حتمی معاملہ بھی ہوا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور کورٹوں میں لے کے جائیں گے. ہم اس کو تو بالکل رد کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس کی کوئی نہ حیثیت ہے نہ اس کو کوئی مانے گا. آپ مجھے خود بتائیں نا، عمران خان صاحب آن ریکارڈ کلین چٹ دے چکے ہیں اپنا جنرل عاصم باجوہ کو، جن کی اتنی ساری آف شور کمپنیاں نکل آئی تھیں. تو جب آپ ان کو کلین چٹ دے چکے ہیں تو پھر آپ باقیوں کو بھی دے دیں گے. جو آپ کے ساتھ بندہ ہے وہ ایماندار ہے، جو آپ کے خلاف ہے وہ جو ہے وہ بے ایمان ہے. سر ایک منٹ سر، آپ کے خیال میں عاصم سلیم باجوہ ایک بے ایمان آدمی ہے؟ آپ کے خیال میں جنرل عاصم سلیم باجوہ ایک فراڈ اور بے ایمان آدمی ہے؟ آپ کی قیادت تو کہتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایسے ہیں؟ دیکھیں مجھے آپ خود بتائیں نا کہ $20,000 سے $100 ملین کیسے؟ سر آپ کی پرسیپشن میں آپ کی سمجھ میں وہ ایک کرپٹ اور بے ایمان انسان ہیں اور انہوں نے لوٹ مار کی ہے. دیکھیں ان کے پیسے ان کے جسٹیفائی نہیں کرتے ان کے جو مین. سر آپ نے ان کے خلاف کیا قانونی راستہ اختیار کیا ہے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس برآمد کرنے کے لیے؟ آپ نے ایسا کیا کیا کہ وہ پیسہ واپس آئے؟ دیکھیں وہ ووٹ کو عزت دو جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا. وہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو آپ مجھے بتائیں، ہمارے پہ تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو تو جیلوں میں ڈال دیا، کسی پہ جھوٹے کیسز بنائے ہوئے، ہم اس کے باوجود ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ظاہر لمٹ، ہم حکومت میں نہیں ہیں، پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ بھی ہماری حکومت نہیں ہے. تو ہم اپوزیشن جو ہے وہ اس کا نارملی رول نہیں. عفنان بھائی آپ لوگ جب گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت عمران خان طاقت میں نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو ہر جگہ لے جاتا تھا کھینچ کھونچ کے، کچھ نہ کچھ کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے احتجاج کرتے کرتے، عدالتوں میں جا کے دھکے کھاتے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا آپ کے خلاف. آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اگر عمران خان یہ سمجھتا اس دور میں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ ایک کرپٹ آدمی ہے اور آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عدالت میں بھی جاتا، رولا بھی ڈالتا، سڑک پہ بھی آتا، پارلیمنٹ میں بھی آتا. آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا سوائے میرے پروگرام میں بات کرنے کے. نہیں دیکھیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو ہم مطلب کہ اس کو اٹھائیں گے ہر جگہ، ہر فورم پہ. دیکھیں میں اس چیز میں بالکل ہی بلیو نہیں کرتا کہ ہم عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو کاپی کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ تباہ و بربادی آئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم سر پھر آپ کرپٹ آدمی سے ہماری جان کیسے چھڑائیں گے؟ ہم اپوزیشن بھی تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. عمران بھائی کیسے؟ سر سال ڈیڑھ ہو گیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس بندے کے خلاف، نہ آپ کسی فورم پہ گئے، وہ بندہ دندناتا ہوا آپ کو چیلنج کرتا ہے ہر جگہ پہ کہ لے جاؤ مجھے کسی جگہ پہ، آپ لے کے نہیں جاتے. نہیں آپ مجھے بتائیں نا، ایف آئی اے ان کے پاس ہے، نیب ان کے پاس ہے، اینٹی کرپشن ان کے پاس ہے، ایف بی آر ان کے پاس ہے. سر آپ کے دور میں یہی سارے ادارے آپ کے پاس تھے، یہی سارے ادارے آپ کے دور میں آپ کے پاس تھے، پھر بھی یہ ٹکرے مارتے تھے. آپ اتنا ہمت ہارے ہوئے کیوں ہیں؟ یعنی آپ اگر یا تو سر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ پہ آپ کے الزامات غلط ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، صرف ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اس کیس میں سے نکلنا کچھ نہیں، یا تو آپ یہ خود سمجھتے ہیں اس لیے صرف آپ پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں اس نام یہ بالکل نہیں کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ وہ کرپٹ ہیں تو آپ ضرور کیس بناتے. سر نہیں ہم دیکھیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ سر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بلوا لیں ان کو، وہ سی پیک کے اوپر بریفنگ لے سکتے ہیں، وہ جس کو چاہے بلوا سکتے ہیں، جس مرضی ادارے کو کال کر سکتے ہیں. اس کے دیکھیں اس پرٹیکولر اس کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن سر مجھے صرف اتنا بتائیں نا کہ ایک آدمی اتنے بڑے عہدے پہ ہے اور بہت بڑا کرپٹ ہے، شہباز شریف نے آج تک اس کو بلا کے پوچھا کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ویسے بھی ایک فورم ہے جو کہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. بلا کے پوچھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹنگ سر حقائق ہمارے سامنے ہی رکھ دیں کم سے کم بلا کے. کیا ایسٹ بیونڈ مینز
نہیں وہ تو حقائق سب سے بڑا کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے فرنچائز آج کل رانا تنویر صاحب کے پاس ہے. نہیں دیکھیں رانا تنویر صاحب کے پاس ضرور ہوگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے, وہ بلا کے پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتا. انویسٹیگیشن کرنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایف آئی اے نہیں ہے یا نیب نے کرنی ہے یا جو باقی دیگر حقائق کو انرتھ کرنے کے لیے, حقائق کو پبلک کے سامنے لانے کے لیے اور کرپٹوں چوروں بے ایمانوں کو ننگا کرنے کا ایک فورم تو ہے وہ. آپ یہ نہیں مانتے پھر تو اس کو بند کر دینا چاہیے. نہیں دیکھیں انویسٹیگیشن نہیں, وہ انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے نا, وہ تو سوال تو پوچھ سکتے ہیں یہ اتنے پیسے کہاں سے. نہیں سوال بالکل, وہ تو سوال تو آپ ان کا یہ حال ہے کہ میں آپ یقین کریں سینٹ میں ہم نے ان کی کرپشن ایک وہ پکڑ لی اس کے اندر, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سوال لکھ کے بھیجا, انہوں نے آج تک جواب ہی نہیں دیا. تو یہ تو حکومت جو ہے یہ اس قسم کے معاملات چلا رہی ہے. میں نے اس کی پوری ڈیٹیل دی, اس کے باوجود اس کا جواب نہیں ہے. اب دوبارہ جواب لکھ کے بھیج رہا ہوں کہ اگر مجھے جواب نہیں دیا تو میں پھر نیب اور ایف آئی اے میں اس کو ریفر کروں گا. یہی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ پیچھے پڑ جائیں, ہماری ایسے ہی آپ پیچھے پڑ جائیں عاصم سلیم باجوہ کے سارے مل کے. ہم پیچھے پڑیں گے, 1.5 سال ہو گیا سر ابھی تک تو نہیں پڑے آپ. نہیں عمران صاحب وہ آئے گا معاملہ, آپ بے فکر رہیں, وہ دن آئے گا انشاءاللہ. چلیں ہم اور بھی معاملات سر کہیں آپ کی مفاہمت ہی نہ ہو جائے ان سے, ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم احتساب کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کریں گے, پھر آپ کی مفاہمت ہو جاتی ہے. میاں صاحب نے تو اناؤنس بھی کر دیا ہے. میں اون باز صاحب, سینیٹر صاحب آپ کے اوپر سیریس ایلیگیشن ہے. ایک تو جو آپ لوگوں نے یہ بنائی ہے انکوائری کے لیے ایک سیل بنایا ہے, یہ ناکام ہے اور یہ رد کر دیا اپوزیشن نے کہ اس میں سے کچھ نہیں ہوا. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب خود اوپر بیٹھے ہوں گے تو ان کے بندوں کا احتساب کیسے ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں کہا کرتے تھے. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب ذرا کمپیرزن ڈرا کرتے ہیں. 2016 اپریل میں جب پاناما لیکس آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس ایشو کو ریز کیا تھا کہ 444 لوگ ہیں جن کے نام لسٹ میں آئے ہیں, آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت جو تھے ان کی فیملی کا جو نام آ رہا تھا, نیلسن اور نیسکال 2 کمپنیاں تھیں آف شور کمپنیاں جس کی اونرشپ میں 4 فلیٹس تھے ایون فیلڈ لنڈن میں. وہ انہوں نے شروع میں ایکسیپٹ نہ کیا, آخر 6 مہینے لگے جب تک ہم سڑکوں پہ نہ آ گئے اور جب تک ہم رائیونڈ میں نہیں گئے تھے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر کمیشن بنا اور جو معاملات ساری دنیا کے سامنے آ گئے, لیکن اس کے بعد بھی 2 سال ان کے پاس حکومت رہ گئی خاقان عباسی کی. باقی 400 لوگوں کو انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا. اب میں کل کے ایونٹ پہ آ جاتا ہوں کہ کل رات کو جب 9:30 بجے پنڈورا لیکس اناؤنس ہوا تو اس وقت 2 ایشوز بنے. سب سے پہلے تو وہ صحافی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اسے کسی نے پوچھا, میں سینیٹر افنان کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, تو اسے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو وہ 2 زمان پار کی ایک سٹوری آن کی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ اس کے لفظ بتا رہا ہوں. اس نے کہا ہاں جی اس میں کچھ نکلا تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایک اسپوکس پرسن پچھلے 3-4 گھنٹے سے بلا وجہ پری ایمپٹیولی اپنی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس لیے شاید دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. اب یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جس نے خود انویسٹیگیٹ کیا پاکستان میں, وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ شاید دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. تو اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس چیز کو تو بند کر سکے پرائم منسٹر اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے. دوسرا جو کل رات کو بہترین ایونٹ ہوا وہ تھا ایگزیکٹلی 20 منٹ کے بعد پرائم منسٹر کی ٹویٹ, جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا, انہوں نے کہا جی میں سب کو انویسٹیگیٹ کروں گا. اب انویسٹیگیشن کے بعد عمران صاحب 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آف شور کمپنیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مین 2 یا 3 وجوہات ہیں. ایک ٹیکس کا بینیفٹ لینا, ٹیکس یعنی کہ ملک میں سے جہاں بھی کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہو وہ ٹیکس بینیفٹ لے سکتا ہے. دوسرا جو رازداری رکھنا چاہتے ہیں, اور تیسرا جو فائنینشیل امبیزلمنٹ میں یعنی کہ اس قسم کے جو معاملات میں پیسہ چوری کر کے جا سکتے ہو. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر انکم جو ہمارا انسپیکشن کمیشن ہے اس کے نیچے ایک سیل بنا دیتے ہیں. یہ سیل 600 لوگوں کی جو لسٹ پہلے ٹرائل میں انہوں نے لسٹ ریلیز کی ہے, ان 600 لوگوں کو سفٹنگ کرے گا, یعنی اس کو چیک کرے گا, فلٹر لگائے گا اور اس میں سے 4 چیزیں جج کرے گا. نمبر 1, اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جس کا مقصد جو کہ ڈکلیئر کی جا چکی ہے یا جس کے ایسٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر ہے, ریٹرن فائل ہے ایف وی آر کے پاس, یا اس نے اپنے اثاثے کہیں ظاہر کیے ہوئے ریٹرنز میں اور وہ لیگل ہے اور انویسٹمنٹ پرپز کے لیے, تو اس کو ہم وہاں پہ صاف فارغ کر دیں گے. باقی انہوں نے کہا جی 3 کیٹیگری اور ہے. نمبر 1, اگر کسی نے کرپشن کیا ہے اور اس سلسلے میں آف شور کمپنی بنائی ہے تو وہ کیس ہم نیب کو ریفر کر دیں گے. پھر تو وہ پبلک آفس ہولڈر ہوگا نا. منی لانڈرنگ کرنے کے لیے پاکستان میں آف شور کمپنی بنائی
جی پبلک آفس ہولڈر کی بات کر رہے ہیں, اور پبلک نہیں سر, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اس نے پیسے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے آف شور کمپنی بنائی ہے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کا کیس ایف آئی اے کو ریفر کر دیں گے. اور اگر اس نے آف شور کمپنی ٹیکس ایویژن کے لیے یعنی ٹیکس چوری کرنے کے لیے بنائی ہے تو اس کو ایف بی آر کو ریفر کر دیں گے, جو کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اب اس سے بہتر سسٹم 24 گھنٹے میں اور کوئی حکومت نہیں بنا سکتی تھی, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کر دیا کہ یار یہ سٹیپس ہیں جس کو میں فالو کروں گا. اور انہوں نے انیشیلی یہ بھی میعاد مقرر کیا ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ پولیٹیشین ہی آئے, کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے پولیٹیشین ہی رگڑا جاتا ہے تاکہ عوام کا اعتماد بڑھے. پھر اس میں جو کیٹیگریز آتے ہیں سارے اس پروسیس میں گزر جائیں گی. اب میرا پوائنٹ یہ ہے یعنی ایک طرف ایک آپ کے وزراء کی اب تحقیق ہونے والی ہے اور عمران خان صاحب کے زیر نگرانی ہونے والی ہے. سر آپ مجھے بتائیں نا, رنگ روڈ کے اندر آپ کے وزراء شامل تھے, کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوا سر. آپ کے دعائیوں کے اندر وزراء شامل تھے, کچھ بھی نہیں ہوا سر. ریپیٹ کر دیتا ہوں, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا صرف کام, عمران صاحب میں صرف ایک بتا دوں, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا صرف کام سفٹنگ کرنا ہے, یعنی یہ چیک کرنا ہے کہ انہوں نے اگر وہ ڈاکومنٹس اپنے پیش کر دیتے. فار ایگزامپل علیم خان صاحب کی بات کر رہے تھے سارے, علیم خان صاحب آ کے اپنے ڈاکومنٹ دکھا دیتے, یہ دیکھیں میں نے 2008 میں الیکشن کمیشن میں بھی دکھا دیے, یہ میرے انکم ٹیکس کے ریٹرنز میں بھی ہے اور یہ اس کے پرپز ہے, سیٹل ہو گیا. ہاں ان کے ریٹرنز اگر فالو نہیں ہوتے, الیکشن کمیشن میں ریکارڈ نہیں ملتا, ایف بی آر میں نہیں ملتا, پھر آٹومیٹکلی جج کریں گے اس کو کس کو ریفر کرنا ہے. تو انیشیلی آپ یہ بھی یاد رکھیے یہ جو پینڈورا لیکس ہے یہ بیسیکلی صرف ایک انفارمیشن ہے, جرنلسٹ سے انویسٹیگیشن کی اور آگے اس میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گلٹی ہے. لیکن ریسٹ اشور کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا نعرہ فلیگ شپ یہی تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اور اس وقت کیونکہ ہمارا اپنا نام آ رہا ہے تو ہم کہیں گے فیئر انف, ہم خود سے شروع کرتے ہیں تاکہ عوام کا اس پہ اعتماد بڑھے. پھر اس میں بعد میں جو بھی آئے گا, چاہے شرجیل میمن صاحب ہیں یا علی ڈار صاحب ہیں یا کوئی جرنیل ہیں یا میڈیا ہاؤسز, سارے اس پروسیس میں گزر کے آئیں گے تاکہ عوام کو ان پہ ٹرسٹ ہو سکے. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے.